بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجان الادب کا آج کا سبق ذکر الآخرہ، آخرت کا ذکر، آخرت کی یاد۔ انہ تعالی خلق الانسان من نوعین، من شخص و روح۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو نوع یعنی دو چیزوں سے پیدا فرمایا۔ یہ من بیانیہ ہے، من شخص و روح، بدن یعنی جسم سے اور روح سے پیدا فرمایا، جسم اور روح سے۔ وجعل الجسد منزلا للروح، اور جسم کو روح کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ نزل ینزل سے منزل، اس میں ظرف کا صیغہ ہے اور یہ خلاف قیاس ہے، اس لیے کہ جیسے سجد یسجد سے اس میں ظرف مسجد آنا چاہیے لیکن مسجد آتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ خلاف قیاس ہے، جو قاعدے کے حساب سے وہ نہیں ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ خلاف قیاس ہے، عقل سے باہر ہے۔ اسی طرح یہ نزلہ ینزل سے منزل ہونا چاہیے تھا لیکن منزل ہے، یہ بھی خلاف قیاس ہے۔ اور جسم کو روح کے ٹھہرنے کی جگہ بنا دی، لِتَأْخُذَ زَادًا لِآخِرَتِهَا، تاکہ وہ اپنی آخرت کا توشہ لے لے، من هذا العالم، اس دنیا سے۔ لِتَأْخُذَ زَادًا لِآخِرَتِهَا من هذا العالم، تاکہ وہ اس دنیا سے اپنی آخرت کے لیے توشہ لے لے۔ اب یہاں پر لفظ زاد جو ہے، اس کا کیا لغوی معنی ہے، پس منظر ہے، تو اسے میں نے معجم الوسیط میں دیکھا تو اس کا معنی ہے الزاد طعام یتخذ للسفر۔ زاد، لفظ زاد کا مطلب ہے وہ کھانا جو سفر پر جاتے وقت لیا جاتا ہے۔ الزاد ما یکتسبہ الانسان من خیر او شر، اور دوسرا معنی ہے کہ بھلائی یا برائی جسے انسان کرتا ہے یا کماتا ہے اسے بھی ذات کہتے ہیں۔ وفی التنزیل العزیز، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اس لفظ کا، سورہ بقرہ 197 آیت میں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم زاد راہ سے لیس ہو جاؤ، تم توشوں سے لیس ہو جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، اس لیے کہ سب سے بہترین زاد راہ التقویٰ، تقویٰ ہے۔ اس کی جمع ازواد آتی ہے اور ازودہ۔ وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ مُدَّةً مُقَدَّرَةً تَكُونُ فِي الْجَسَدِ، اور ہر روح کے لیے ایک متعینہ مدت بنا دی، جس متعینہ مدت تک وہ روح تکون فی الجسد، جسم میں رہے گی۔ وآخر تلک المدت هو اجل تلک الروح، اور اس مدت کی انتہا اس روح کی موت ہے۔ اجل کا مطلب موت، من غیر زیادت ولا نقصان، نہ زیادہ نہ کم، یعنی جس وقت اور جس مدت میں اس کے لیے وقت فکس کیا گیا ہے، جو وقت فکس کیا گیا ہے اس وقت میں نہ کبھی بڑھے گا وہ وقت اور نہ کبھی کم ہوگا۔ جو وقت مقرر کیا گیا ہے منٹ اور سیکنڈ کے اعتبار سے، اسی وقت اس کو اس کی روح کو نکال لیا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ، تو جب موت آ جائے گی، فَرَّقَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، تو وہ جسم اور روح کے درمیان فرق کر دے گی، یعنی جسم اور روح کے درمیان جو تعلق ہے کہ وہ دونوں جڑے ہوئے تو انسان یہاں موجود ہے، جب وہ دونوں جدا ہو جائیں گے تو انسان بھی مر جائے گا۔ یہاں ہم نے اوپر پڑھا وَأَجَلُ تِلْكَ الرُّوحِ، اور اس روح کی موت، تو اب یہاں لفظ روح جو ہے یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ تو اس کے حوالے سے ابن تستری کہتے ہیں اپنی کتاب المذکر والمؤنث میں، ان کی کتاب ہی ہے المذکر والمؤنث، جس میں ان کلمات اور حروف کو بتایا گیا ہے جو مذکر ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں، یا کبھی مذکر ہوتے ہیں
کبھی مؤنث یا دونوں ہی ان کے لیے فکس نہیں ہے، مذکر بھی بولا جا سکتا ہے، مؤنث بھی بولا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب مکمل اسی بیان میں ہے۔ فإنما یعنی بہ النفس، تو بتا رہے ہیں کہ فإن رأیتہ الروح مذکر، لفظ روح جو ہے وہ مذکر ہے، فإن رأیتہ مؤنثا، بس اگر آپ اسے مؤنث پائیں، یعنی کہ مؤنث استعمال ہوئی ہے، فإنما یعنی بہ النفس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں روح سے مراد نفس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر روح مؤنث استعمال ہو کہیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اس روح سے مراد جو ہے وہ نفس ہے، اور نفس چونکہ مؤنث سمائی ہے لہٰذا یہ اسی کے حکم میں آ جائے گی۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ جب روح جسم سے نکل جائے، یعنی روح اور جسم جب جدا ہو جائیں تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، جو عناصر ہے، روح ہے، جسم ہے، آگ ہے، پانی ہے، ان سب سے مل کے انسان بنا ہے۔ تو کہا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، یعنی جو عناصر ہے اگر وہ مترتب ہے، ایک جگہ جمع ہے، یہی زندگی ہے۔ اور پھر فرمایا موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا، یعنی یہی اجزاء جب جدا ہو جائیں پریشان ہو کر، پریشان سے مراد یہاں جدا ہونا، جب یہ اجزاء جدا ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ بہت اچھی تعبیر انہوں نے کی۔ یہ امام غزالی کی کسی کتاب کا اقتباس ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں قال الامام علی، حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي هو قبل الموت بانيها، انسان کے لیے کوئی گھر نہیں، المرء مطلب انسان، مرد یا انسان، یا انسان مراد ہے مرد، انسان کے لیے کوئی گھر نہیں مرنے کے بعد جس میں وہ رہے، الا التی سوائے اس کے، ہوا قبل الموت جسے وہ موت سے پہلے بانیہا بناتا ہے، یعنی موت سے پہلے جس گھر کو اس نے بنایا ہے وہی گھر اس کا حقیقت میں ہے، باقی کوئی گھر نہیں ہے۔ یہاں پر جو ایک لفظ جو دیکھ رہا ہوں میں، المرء، اس کی تفصیل میں نے دیکھی معجم الوسیط میں، تو کہا کہ المرء مطلب ہوتا ہے رجل، یعنی مرد۔ فَإِن لَمْ تَأْتِي بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ، اور اگر المرء میں الف لام اگر ذکر نہ کیا گیا ہو، بغیر الف لام کے ہو، قُلْتَ امرؤن، تو اس وقت امرؤن کہا جائے گا، مرؤن نہیں کہا جائے گا، بلکہ امرؤن الف حمزہ وصل جو ہے اس کے شروع میں لے آئیں گے، بکسر حمزۃ الوصل، یعنی حمزہ وصل کے کسرہ کے ساتھ امرؤن کہیں گے، اور اس کی جمع رجال آتی ہے بغیر واحد کے لفظ کے، یعنی واحد کا جو لفظ ہے مرؤن یا امرؤن، اس کے بغیر یعنی اس کے علاوہ دوسرے لفظ سے رجالن اس کی جمع آئے گی۔ اسی طرح المرء یا امرؤن جو ہے اس کی مؤنث آپ دیکھیں تو اس کی مؤنث ہوتی ہے مرأتن، اور دوسری لغت ہے مرأتن، اور اس کی جمع ہوتی ہے نساء و نسوتن۔ یہ بھی بالکل خلاف قیاس ہے، کہ خلاف عقل ہے کہ جو واحد کا جو الفاظ واحد میں ہے وہ جمع میں نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي هو قبل الموت بانيها، انسان کے لیے کوئی گھر نہیں مرنے کے بعد جس میں وہ رہے سوائے اس گھر کے جسے اس نے مرنے سے پہلے بنایا ہے یا بناتا ہے۔ وقال آخر، اور ایک دوسرے نے کہا وما من کاتب الا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه۔ اب یہاں پر لفظ فنیہ یفنا، سمیہ اسماء سے فنیہ یفنا، اور بقیہ یبقى سمیہ اسماء سے بقیہ یبقى۔ تو فنیہ یفنا کا مطلب ہوتا ہے فنا ہونا، اسی کی ضد ہے بقیہ یبقى یعنی باقی ہونا، باقی رہنا۔ اب یہاں بتایا وما من کاتب الا سيفنى، اور کوئی بھی لکھنے والا نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ فنا ہو جائے گا، اور نہیں ہے کوئی لکھنے والا مگر یہ کہ وہ فنا ہو جائے گا، مطلب یہ کہ ہر لکھنے والا فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى الدَّهْرَ، اور ایک زمانے تک باقی رہے گا، ما کتبت یدا ہو، جو اس کے ہاتھ میں لکھا ہے۔ کتبت کا فاعل یدا ہے، اور ید جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے، ٹھیک ہے،
اسی لیے اس کا فعل جو ہے وہ مؤنث آیا ہے، مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب۔ اب یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں، اس میں بعض اوقات جیسے کہ یہاں پر بھی لکھا ہے وَيُبْقِي الدَّهْرُ، وَيُبْقِي الدَّهْرُ، اور زمانہ باقی رکھے گا اس کو، ماں کتبت یداہ، جو اس کے ہاتھ میں لکھا ہے۔ لیکن میں نے اور بھی جگہ پہ جہاں یہ جس دیوان سے یہ لیا گیا ہے، میں نے ادھر بھی دیکھا تو وہاں پر الدہر کو جو ہے مفعول فی بنا دیا گیا ہے، وَيَبْقَى الدَّهْرَ، اور ماں کتبت یداہ یبقا کا فاعل بنا دیا گیا ہے، یعنی جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ باقی رہے گا، الدہر زمانے تک، یہ ہے۔ اور یبقی الدہر و یبقی الدہر، یعنی بقیہ یبقا نہ لے کے، یعنی مجرد نہ لے کے، بلکہ مزید فی کا صیغہ، مزید فی کے باب میں لا کر ابقا یبقی ابقا، یعنی باقی رکھنا اگر آپ لائیں گے تو اس صورت میں الدہر اس کا فاعل بنے گا اور ما کتبت یدا اس کا مفعول بنے گا۔ دونوں ترکیبیں درست ہیں۔ فلا تکتب بکفک غیر شیء یسرک فی القیامت ان تراہ، تو اپنے ہاتھ سے، کف مینس ہاتھ، یہاں پر ہتھیلی ہے لیکن یہاں پر مراد ہاتھ ہے، تو اپنے ہاتھ سے مت لکھ غیر شیء، اس چیز کے علاوہ، یسرک فی القیامت، جو تجھے قیامت میں خوش کر دے، ان تراہ، اگر تو اسے دیکھے، یعنی جب تو اسے دیکھے قیامت کے دن تو وہ تجھے خوش کر دے۔ لہٰذا لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہی لکھے کہ جب بروز قیامت اس کے سامنے وہ پیش کیا جائے تو یا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو یا اللہ کی حمد و ثنا ہو، تو اس کے لیے وہ فائدہ مند ہو گیا۔ لیکن اگر دنیا میں اس نے اگر غزل اور شاعری جو بری ہو، اچھی نہ ہو، وہ کی ہو، تو بروز قیامت جب اس کے سامنے وہ رکھا جائے گا تو وہ افسوس کرے گا۔ اب یہاں پر لغوی اعتبار سے میں تشریح کر رہا ہوں۔ یسرک، یہ کیا ہے؟ یسرک، بعض جگہ پہ لوگوں نے کہا یسرک، یعنی سر یسر کو باب افعال یعنی اسر یسر میں لے جائے، تو میرے نزدیک یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سر یسر جو ہے یہ خود مزید ہے، متعدی ہے۔ اب مزید اس کو باب افعال میں لے جا کر مزید کرنا، متعدی کرنا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جو پہلے سے متعدی ہو تو اس کو متعدی نہیں کیا جاتا۔ اگر مجرد ہو، مجرد کا باب ہو اور اس کا معنی متعدی ہو تو اس کو مزید فی میں لے جا کر، چاہے افعال ہو یا تفعیل، اس میں لے جا کر آپ متعدی نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کے اندر پہلے ہی سے تعدی ہے، تو پھر دوبارہ اس کو چینج کر کے کیسے کریں گے آپ؟ تو لہذا سر یسر کا مطلب ہوتا ہی ہے خوش کرنا۔ میں اس کی دلیل جو ہے قرآن مجید سے انشاءاللہ دوں گا۔ سرہ سرورا، یعنی اس کو خوش کر دیا۔ افرحہ سرہ فلان سرہ، حیاہ بالمسرت، یعنی اس سے خوشی سے ملا، اس کو خوش کر دیا۔ افرحہ، اسے خوش کر دیا، لیکن سرہ کا ترجمہ کیا افرحہ، یعنی اسے خوش کر دیا۔ یہاں افرحہ جو ہے باب افعال سے، کیونکہ اس کا جو مجرد ہے فریحہ ہے، اور فریحہ کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کا باب افعال لایا گیا تاکہ اس کو متعدی بنا دیا جائے، افراح۔ لیکن یہاں سر یسر جو ہے یہ مجرد تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ متعدی کا معنی بھی دے رہا ہے، یعنی خوش کرنا، خوش ہونا نہیں ہوتا ہے اس کا معنی۔ تو جب خوش کرنا ہے تو باب افعال میں لے جا کر اس کا پھر دوبارہ متعدی کرنا، یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها، اس کا رنگ پیلا ہے، ٹھیک ہے، چمکدار پیلا، تسر الناظرین، جو دیکھنے والے کو لبھا دے، یعنی خوش کر دے۔ تو اب یہاں دیکھیے تسر کا جو تسر جو ہے، تسر الناظرین، جو کیا کر دے، دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ تو یہاں جو کلر ہے بقرۃ صفراء، جو یہ صفراء جو کلر ہے مؤنث، یہی تسر کا فاعل ہے، یعنی وہ پیلا کلر جو کیا کر دے، خوش کر دے، کس کو؟ دیکھنے والوں کو۔ اب ناظرین جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس سے فعل سے پہلے، فعل کے بعد اگر مفعول ہے تو گویا فعل جو ہے متعدی ہوگا، تبھی تو اس کے بعد مفعول آئے گا۔ تو یہ سر یسر یعنی نصر ینصر سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا دیکھتے ہیں، عش ما شئت فإنک میت وأحبب ما شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ۔
یہاں پر یہ کہا گیا ہے نیچے کہ امام غزالی کی کتاب یا ان کے قول ہے، لیکن میں نے اس کی تحقیق کی تو بتایا کہ طبرانی نے اسے روایت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور یہ حدیث ہے. بس اس میں ایک لفظ کا فرق یہاں پر یہ ہے، وہ احبب ما شئتا ہے، لیکن حدیث شریف میں وہ احبب من شئتا. بہرحال یہ وضاحت ضروری تھی. عش ما شئت فإنک میت، جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہو، جینا چاہتے ہو، جی لو. فإنک میت، تو بے شک آخر کار تمہیں مرنا ہے. وہ احبب ما شئت، اور جس چیز کے ساتھ تم کو محبت کرنی ہے کرو. فإنک مفارقہ، تو بالآخر تمہیں اسے چھوڑنا ہے. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جزائے جزی سے اسم مفعول کسے گا. اور جو کام کرنا چاہتے ہو کرو، اچھا یا برا، جو چاہتے ہو کرو. فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، تو بالآخر تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اب میں یہاں پر یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو حدیث شریف طبرانی میں ذکر کی گئی ہے اسے بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں. حدیث شریف ہے، یا محمد عش ما شئت فإنک میت، وأحبب من شئت فإنک مفارقہ، واعمل ما شئت فإنک مجزی به، واعمل ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، واعلم ان شرف المؤمن قیامہ باللیل وعزہ استغناؤہ عن الناس. تو مجزیوں بھی تک تو میں نے ترجمہ کر دیا تھا. اب یہاں سے دیکھیے، وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اور جان لے کہ مومن کا شرف، مومن کا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے فرما رہا ہے کہ مومن کے لیے شرف کی بات ہے کہ وہ رات میں قیام کرے، یعنی نماز ادا کرے، اور اس کے لیے عزت کی بات ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں سے مانگتا نہ پھرے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. اب آگے، قال ابو محفوظ الکرخی، ابو محفوظ الکرخی نے کہا، موت التقی حیات لا نفاد لها قد مات قوم وهم فی الناس احیاء. تقی، تقی جو ہے تقا، اتقیہ جمع آتی ہے اس کی، یعنی نیک پرہیزگار. پرہیزگار کی موت حیات زندگی ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ موت اور حیات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں بالکل الگ ہیں، ضد ہیں، تناقض ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے بات بہت گہری ہے کہ پرہیزگار کی جو موت ہے نا، وہ اصل میں زندگی ہے. لا نفاد لہا، جو ختم ہونے والی نہیں، یعنی متقی کی موت حیات جاویدہ ہے. قد مات قوم، کیوں ہے؟ اب اس کا تفصیل، اس کا ایویڈنس دے رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں. قد مات قوم، کئی قومیں مر گئی. وہم فی الناس احیاء، اور حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان زندہ ہے. تو یہاں پتہ یہ چلا کہ لوگوں کے درمیان روح اور جسم کے ساتھ رہنا یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ اگر روح اور جسم جدا ہو گئے ہو اور آپ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل بھی ہو گئے ہو، اس کے باوجود اگر لوگوں کی زبان پر آپ کا ذکر ہے تو آپ زندہ ہو. اب یہاں پر ایک لفظ ہے لا نفاد لہا، جسے ختم نہیں ہونا ہے. تو یہ نفاد جو ہے، لفظ نفاد، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا بہت آسانی سے بتا دوں. نفد ینفد، نفید ینفد، سمع اسمہ سے نفید ینفد کیا ہے؟ اس کا معنی ختم ہونا، کسی چیز کا ختم ہونا. جیسے کہ قرآن مجید میں آیا سورہ صاد میں 54 آیت میں، ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد دوسری بہت ہی مشہور آیت کریمہ ہے سورہ کہف کی 109، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ سارے سمندر اگر ہمارے رب کے لیے کیا ہو جائے؟ مدادن، سیاہی ہو جائے، ٹھیک ہے، لنفد البحر، اور پھر ہم لکھنا شروع کریں اللہ کی تعریف، تو کیا ہو؟ لنفد البحر، تو وہ سمندر بھی ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس سے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو جائے. یعنی میرے رب کے کلمات اگر میں لکھنے بیٹھ جاؤں تو میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، بلکہ
سمندر ختم ہو جائے گا، یہ میرے رب نے کہا ہے۔ تو یہ جو نفیدہ سمع اور تنفد دوسرے میں جو فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفیدہ ینفد یعنی سمع یسمع کے باب سے ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ وقال الشبراوی، شبراوی نے کہا اذا ما تحیرت فی حالت ولم تدر فیها الخطا والصواب، جب تم کسی معاملے میں، یا حالت کا مطلب معاملہ ہے، جیسے کہ اقتصادی معاملات ہے، سیاسی معاملات ہے، سماجی معاملات ہے، گھریلو معاملات ہے، تو اس معاملے حالت کا مطلب ہے معاملہ۔ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ، تحیرت یتحیر باب تفعول ہے، باب تفعول سے ہے، اس کا معنی ہے کہ جب تم پریشان ہو جاؤ۔ حیرت میں پڑھنا، لفظ حیرت جو ہے عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہو رہا، حارا یحورو بھی آتا ہے مجرد سے۔ جب تم کسی سچویشن میں پریشان ہو جاؤ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، وَلَمْ تَدْرِ فِيهَا الْخَطَأَ وَالصَّوَابَ، اور تمہیں اس میں غلط اور صحیح پتہ نہیں چل رہا ہو۔ درا یدری ضرب یضرب سے درا یدری کا مطلب ہوتا ہے جاننا، درا یدری سے جاننا، مصدر آتا ہے دیرایا، بہت فیمس ہے مصدر دیرایا۔ اور جب تم کسی پوزیشن میں پریشان ہو جاؤ، کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ اور تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان نہ ہو سکے، فخالف ہواک، خالف یخالف و مخالفہ باب مفالت سے یعنی مخالفت کرنا، ہاں مخالفت کرنا، فخالف ہوا کا تو اپنی خواہش کی مخالفت کرو، فإن الہوا تو بے شک خواہش جو ہے ہوتی ہے، یقود النفوس، قادہ یقود، نصر ینصر سے قادہ یقود، اسی سے اس میں فاعل قائد آتا ہے، اسی سے اس میں فاعل قائد آتا ہے، جو کچھ لوگوں کو، جماعت کو کی قیادت کرتا ہے، اسے لفظ قیادت آ گیا۔ تو اب ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک میں لفظ قائد کا مطلب ہوتا ہے ڈرائیور، اسی طرح سائق بھی ڈرائیور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو اسٹیئرنگ ہوتی ہے اسے مقودہ کہتے ہیں، مقودہ، اس میں اعلیٰ کے وزن پر لے آئے کہ جس سے ہم رہنمائی کر سکے، قیادت کر سکے۔ تو یقود النفوس جو دلوں کی قیادت کرتا ہے، یعنی اس کو لے جاتا ہے، الی ما یعاب، اس شے کی طرف جو اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ عابا یعیبو، عابا یعیبو ضرب یضرب سے اس کا مطلب ہوتا ہے عیب لگانا، کیا کرنا؟ عیب لگانا، عیبدار کر دینا، عابا یعیبو، عیبدار کر دینا۔ اور یعیبو کا مجہول یعاب ہے، یعنی عیب دار کر دیے جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا بس، انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔